ہیں سنیں کہانی۔ ساتھیو، آپ نے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر تو ضرور ہی سنا ہوگا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یورش کہتے ہیں حملے کو، تاتار یا تاتاری صحرائے گوبی کے منگول تھے جو مشرک اور بت پرست تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر اسلام کے محافظ بن گئے۔ اسی واقعے پر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج میں آپ کو اسی شعر کی کہانی سنا رہا ہوں کہ یہ لوگ آخر مسلمان کیسے ہوئے۔ اس کہانی میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اگر کسی سے بہت اچھی بات کی جائے، نرم بات کی جائے، دل نشیں بات کی جائے تو بات سیدھی دل میں اترتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ اولاد کس طرح زمانے کی قیادت کرتی ہے اور قائد بن جاتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے بڑا زبردست فتنہ برپا کیا، پورے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی زمانے میں بخارا کے ایک عالم دین شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے بخارا سے بہت دور کاشغر سے بھی 300 میل کے فاصلے پر ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے آقسو میں جا کر قیام پذیر ہوئے تاکہ وہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ وہاں کے حکمران کا شہزادہ تغلق تیمور خان ایک روز شکار کے لیے اسی جنگل میں آیا۔ رات ہو گئی تو جنگل کے اس حصے میں اس نے قیام کیا جو آقسو سے قریب تھا۔ صبح کے وقت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھانے کے لیے فجر کی اذان دی۔ اذان کی آواز سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی نیند خراب ہونے پر وہ بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس شخص نے میری نیند غارت کی ہے اس کو گرفتار کر کے لے آیا جائے۔ سپاہی بھاگے بھاگے آئے اور اس نے شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے وہ شہزادے کے پاس لے گئے۔ شہزادہ اپنے خیمے سے نکلا اور اس نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی سے شیخ صاحب سے کہا کہ رات کے اس وقت تو کیوں بھونک رہا تھا؟ تو بہتر ہے یا میرا کتا تجھ سے بہتر ہے؟ شیخ صاحب یہ بات سن کر بالکل بھی غصے میں نہ آئے اور انہوں نے انتہائی نرمی سے کہا کہ شہزادے، اگر میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، اپنے رب کا اطاعت گزار ہوں تو انسان ہونے کی حیثیت سے میں بہتر ہوں۔ اگر میں اپنے رب کا نافرمان ہوں اور اپنے رب کا وفادار نہیں ہوں تو مجھ سے یہ کتا لاکھ درجے بہتر۔ شیخ نے پتہ نہیں کس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ شہزادے کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان بزرگ کو گھوڑے سمیت میرے خیمے میں لے آیا جائے۔ جب بزرگ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ عزت و اکرام کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچے تو شہزادے نے انہیں بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ ہاں اب بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو کتے سے بہتر بناتی ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ نے یہ بتایا کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ رب العالمین اس کائنات کا واحد حکمران ہے۔ پھر شیخ نے اللہ کی وحدانیت، اس کے رعب و دبدبے، اس کی شوکت، اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی رحمت کا کچھ اتنے مؤثر انداز میں نقشہ کھینچا اور انسان کی بے بسی کا اور انسان کی نافرمانی کا نقشہ اس انداز سے کھینچا کہ شہزادہ رونے لگا۔ شیخ نے جب دیکھا کہ اس کے دل پر اثر ہوا ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ شہزادے نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی میرے اختیارات بہت محدود ہیں۔ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو آپ میرے پاس تشریف لائیے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس وقت اسلام قبول کر لوں گا۔ اس واقعے سے چند روز قبل
شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی سے پورا مشرق جگمگا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کو اپنا خواب اچانک یاد آ گیا۔ شیخ صاحب نے اپنے بیٹے ارشد الدین کو بلایا۔ ارشد الدین کی انہوں نے بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ بہت دیندار اور بہت فرمانبردار لڑکے تھے۔ شیخ صاحب نے ارشد الدین کو اپنا پورا خواب سنایا اور یہ واقعہ بتلایا، اور انہوں نے کہا کہ شہزادے نے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اس کی تخت نشینی سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو تم اس کے پاس ضرور جانا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا۔ پھر یہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب سے جا ملے۔ سن 1347 عیسوی میں بادشاہ کا انتقال ہوا اور بعد میں بادشاہ کے وزیروں نے مل جل کر شہزادہ تغلق تیمور خان کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ جیسے ہی شیخ ارشد الدین کو یہ معلوم ہوا کہ تغلق تیمور خان اب بادشاہ بن گیا ہے تو وہ فوراً دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ارشد الدین کو اپنے والد کی وصیت یاد تھی اور اس وصیت کی تکمیل کے لیے وہ دارالحکومت پہنچے تھے، لیکن شیخ صاحب جیسے درویش آدمی کو کسی نے بادشاہ کے محل میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا سکیں، لیکن بادشاہ کے چوکیدار جب یہ دیکھتے تھے کہ ایک درویش قسم کا آدمی محل میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روک دیتے تھے۔ شیخ صاحب بڑے پریشان ہوئے، شیخ ارشد الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ سے ملاقات کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے۔ پھر انہیں وہی تدبیر یاد آئی۔ انہوں نے فجر کے وقت بادشاہ کے محل کے قریب کھڑے ہو کر کے بڑے دلکش اور بڑے زوردار انداز میں اذان دی۔ اذان سن کر وہ شہزادہ جو اب بادشاہ بن چکا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے اپنے ہرکاروں سے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کو فوراً اندر لے آؤ۔ تو شیخ ارشد الدین صاحب اس طرح بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ نے ان کو دیکھتے ہی کہا، وہ شیخ ارشد الدین کی شکل و صورت اپنے والد شیخ جمال الدین سے بہت ملتی جلتی تھی، تو بادشاہ یہ سمجھا کہ شیخ جمال الدین ہی تشریف لائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ میرے والد تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ میں کس طرح اسلام قبول کر سکتا ہوں۔ تو شیخ ارشد الدین نے بادشاہ سے کہا کہ آپ غسل کر کے اور پاک صاف کپڑے پہن کر آئیے۔ پھر شیخ صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب باقی لوگوں کو مسلمان کرنا تھا اور ریاست میں اسلام پھیلانا تھا، تو آپس میں مشورہ ہوا۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ اپنے امیروں کو الگ الگ بلائیے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کیجیے، ورنہ اگر سارے ملک میں اچانک تبدیلی مذہب کا اعلان ہو جائے تو اس سے بغاوت پھیل سکتی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اگلے روز صبح سویرے جو پہلا امیر ملنے کے لیے ان سے آیا وہ امیر تلیق تھا۔ اس نے جب ایک مسلمان عالم دین کو بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ بادشاہ نے امیر تلیق کو بتایا کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے والد نے مجھ سے کاشغر کے قریب آقسو میں اسلام کی حقانیت بیان کی تھی اور میں اس وقت متاثر ہوا تھا اور اس وقت سے توحید کا چراغ میرے سینے میں جل رہا تھا۔ امیر تلیق نے جب یہ بات سنی تو وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آج سے 3 سال پہلے کاشغر ہی کے قریب مجھ سے بھی ایک صاحب نے یہی بات کی تھی اور اس وقت سے میرے دل میں توحید کا جذبہ معجزن ہے اور میں تو یوں سمجھیے کہ اسی وقت سے مسلمان ہوں۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ نے امیر تلیق کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے تمام امیروں کو بلایا گیا اور ہوتے ہوتے پورے مغلستان میں اسلام پھیل گیا۔ تو اس طرح ایک نرم بات سے، ایک اچھی بات سے
پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا اور ہر طرف اذان گونج اٹھی۔ آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔